یہ آج سے چند سالوں قبل کی بات ہے. اس بندہ فقیر کو آپ نے کہیں کچھ میڈیا پر دیکھا ہو تو یہ آج سے چند سالوں پہلے کی بات ہے کہ جب میں اس وقت یہ پروگرام کر رہا تھا تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے پاکستان کے ایک بہت مشہور ٹیلی ویژن چینل سے. تو اس وقت ہم نے اس بات کو اسی انداز میں کہا تھا کہ رسول کی فقط زوجہ ہو جانا انہیں وہ مقام عطا نہیں کرتا حضرت خدیجہ کو یا کسی بھی زوجہ کو جب تک کہ یہ سند نہ ہو کہ رسول کے دین کے ساتھ خیانت نہیں کی جو قرآن میں ہے. تو ایک مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اصول کی بات تو صحیح ہے, اصول میں تو ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی دیکھیں تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ جس کی بھی نسبت جڑ گئی سب کو اللہ نے نسبت بھی عطا کی اور سب کو اللہ نے مقام بھی عطا کیا. اس لیے رسول کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہے اس کے مقام پر اور اس کے کردار پر کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حضور کے لیے یہی اصول کے قائل ہیں کہ جس کی بھی نسبت جڑ گئی خود بخود کردار اسے مل گیا تو قرآن میں کبھی تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت نہ ہوتی. میں کچھ کہنے لگا ہوں لیکن بالکل خالص قرآنی گفتگو ہو رہی ہے. تبت یدا ابی لہب وتب کی آیت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور کا سگا رشتہ دار ہو لیکن اللہ اس پر نفرین کر دے. سگا رشتہ دار ہو تب بھی اگر کردار میں ساتھ نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے کوئی فارس کا رہنے والا ہو لیکن کردار اتنا بلند ہو کہ سلمان و منا اہل البیت. سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. سلمان اہل بیت میں سے یہاں پر اس کردار کی اہمیت ہے. تو اللہ نے کہا کہ مومنوں کے ہم نے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا. دیکھ لیں نسبت تو کوئی خاص نہیں ہے, فرعون کی بیوی لیکن مثال ہے مومنوں کے لیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جبکہ انہوں نے کہا کہ پروردگار میں فرعون کے گھر میں رہی ہوں لیکن مجھے اس گھر سے رغبت نہیں, تو اپنے پاس جنت میں گھر بنا میرے لیے. ونجنی من فرعون وعملہ, اور میں برات کرتی ہوں فرعون اس کے کرتوتوں سے. ونجنی من القوم الظالمین. و مریم ابنۃ عمران گفتگو بالکل آخری مرحلے پر ہے, اور ہم نے دوسری مثال مومنوں کی مریم بنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا فصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. سورہ تحریم آگے ختم ہو جاتا ہے. سورہ تحریم سے میں نے آغاز سے بات شروع کی, ابتدا آیتوں کو عربی نہیں پڑھی, میں نے خلاصہ اس کا سنا ہے, آخری آیتیں پڑھ دی. کے لیے حضرت مریم بنت عمران کی مثال دی ہے. ہم نے ان کی عفت کی حفاظت کی جب ان پر الزام لگا. فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے اپنی روح کو پھونکا. فصدقت بکلمات ربها وکتبہ, تو مریم سلام اللہ علیہا نے ہمارے کلمات کی اور ہماری کتابوں کی تصدیق کی. وکانت من القانتین, مریم ہمارے نیک بندوں میں سے, اللہ نے گواہی دی. اچھا مریم سلام اللہ علیہا, دیکھو مریم بھی بتول ہیں اور خدیجہ کی بیٹی بھی بتول ہے, لیکن فرق پتہ ہے شادی نہ کر کے بتول ہے. فاطمہ اولاد ہونے کے بعد بھی بتول ہے. او ہو صاحب اولاد ہونے کے بعد بھی جس کی طہارت کا معیار وہ ہو. یہ حضرت عائشہ کی گواہی ہے. مختلف کتابوں میں جا کر بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ ابھی 15 رمضان امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے. وَلَقَدْ وَضَعَتِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ, امام حسن کی ولادت عصر کے بعد ہوئی. وَصَلَّتِ الْمَغْرِبِ, بی بی فاطمہ نے مغرب کی نماز ادا کر دی. اب اس سے زیادہ تو میں ملفوظ بیان کر نہیں سکتا تھا کہ امام حسن کی ولادت ہوئی عصر کے بعد اور بی بی فاطمہ نے مغرب کی نماز ادا کی. بس یہ فرق ہے حضرت مریم کے بطول ہونے میں اور بی بی فاطمہ کے بطول ہونے میں. بس وہی فرق ہے جو حضرت حمزہ کے سید الشہداء میں اور امام حسین کے سید الشہداء میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت حمزہ علیہ السلام بہت عظیم مقام ہے, وہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سردار ہیں, اور حسین اولین و آخرین میں جو شہید ہیں سب کے سردار ہیں. حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. جی بی بی فاطمہ اولین اور آخرین میں سے کوئی ہستی ایسی نہیں جو دائرہ سرداری فاطمہ زہرا سے باہر ہو. سبحان اللہ, بات پہنچ رہی ہے. بقول شاعر میں ان مصروں کو پڑھ کے مصائب کی طرف جا رہا ہوں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. بی بی خدیجہ کی دختر پہ بات تمام ہو تو انشاءاللہ وہ راضی ہوں گے. 6 مصرے یہاں پر, 5 کا مضمون اور ہے, 6 میں مضمون کچھ اور ہے. اگر آپ میرے ساتھ چلیں, آفاق میں یعنی پوری کائنات میں کون ہے؟ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر. وجہ جانتے کیوں؟ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. لے کر آؤ کوئی زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. حوا
پورے خدا عرش کا اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، انا اعطیناک الکوثر، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، 5 مصرے ہو گئے یہ، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے۔ جی ایک ہے زینب بنت فاطمہ بنت خدیجہ، یہ تینوں ہستیاں وہ ہیں جو اپنے زمانے کی حجتوں کی مددگار ہیں۔ خدیجہ رسول اللہ کی مددگار، فاطمہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مددگار، زینب امام حسین علیہ السلام کی مددگار۔ جی ماں بیٹی نواسی، یہ نسل نسل کردار سمجھ میں آ گیا؟ کیا شان ہے، قسم کیا شان ہے۔ جی جی خدیجہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ، زینب سلام اللہ علیہ، نسل بعد نسل وہی کردار جاری ہو سکتا۔ اس خاطر ہے کہ زیارت والد صاحب نے کہتا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ نسل بعد نسل سلسلہ جاری ہوتا۔ جی خدیجہ، فاطمہ، زینب سلام اللہ علیہن، سبحان اللہ۔